ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک ویڈیو ہے مسجد نبوی کے دروس میں سے کہ آپ اس میں جو بات بیان کر رہے ہیں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، تو اس کا کسی نے کلپ کاٹا ہے اور اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں، تو اس کلپ کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں، برفیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میلاد النبی منانی جائز نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ کیوں جی صاحب؟ اور اپنے بیٹے کی باری آتی صاحب، پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا، تو جناب برفیاں، لڈو، خوشیاں، اور اللہ کے رسول کے یوم پیدائش آ گئے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے ایک بار مسجد نبوی میں گفتگو کی تھی، تو اس گفتگو کا ابتدائی حصہ لوگوں میں نشر کر دیا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید میں عید میلاد النبی کے جواز کا قائل ہوں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح محبت کرنے والے ہیں. تو ہم سے مراد میں، میرے اساتذہ اور کتاب و سنت کو ماننے والے لوگ، تو ہم لوگ کیسے اس عمل کو جائز قرار دے سکتے ہیں جو دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے، عبادت کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا، صحابہ کرام سے نہیں ملتا. اصل صورتحال یہ ہے شیخ محترم کہ میں نے سوال کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے مسجد نبوی میں جو لوگ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو سن رہے تھے، ان کو مخاطب کیا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، آپ کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ پہلے الزامی طور پر آپ ان سے پوچھتے تھے، کئی اور دوسرے مسائل میں بھی. جی بالکل، ایسا اس لیے کیا جاتا ہے شیخ محترم تاکہ پبلک توجہ سے گفتگو سنے. جی، تو میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام منانا جائز ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی ولادت پہ خوشیاں منائیں تو وہ جائز، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منائی جائیں تو وہ ناجائز. کتنی عجیب بات آپ کر رہے ہیں. تو یہ ہے تمہید. اس کے بعد میں نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب خوشی ملے اس موقع پہ خوشی منانا شریعت کی حدود میں رہ کر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تب آپ کے رشتہ دار خوش ہوئے. ہمارے ہاں ولادت ہوتی ہے بچوں کی، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خوشی کی سالگرہ منانا یہ مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی خوشی کی سالگرہ نہیں منائی. مکہ فتح ہوا، کیا آپ یوم فتح مکہ مناتے رہے؟ بالکل نہیں. بدر کی لڑائی میں فتح ملی تو کیا آپ نے یوم بدر کو ہر سال منایا؟ بالکل ایسا آپ نے نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، کیا آپ نے اپنے یوم پیدائش کو ہر سال بطور جشن بطور عید منایا؟ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو جب آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، بار بار آیا، اور موقع تھا کہ اس کو بطور جشن منایا جائے لیکن آپ نے نہیں منایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے تھے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. تابعین نے یہ کام نہیں کیا، تبع تابعین نے یہ کام نہیں کیا، 4 اماموں میں سے کسی امام نے یہ کام نہیں کیا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا. شیخ محترم، اس عمل کا آغاز کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ آپ یہ بات سن کے شاید تعجب کریں کہ سب سے پہلے اس کا آغاز کرنے والے مصر کے فاطمی حکمران تھے، رافضی، جو ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اس کو نیکی سمجھا کرتے تھے. انہوں نے اس قسم کی عیدیں ایجاد کی،
وہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے یوم پیدائش کو بھی بطور عید مناتے تھے، سیدہ فاطمہ کے یوم پیدائش کو بطور عید مناتے تھے، جناب حسن جناب حسین رضی اللہ عنہ کے یوم پیدائش کو بطور عید مناتے تھے۔ اس عمل کا آغاز کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ تو اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو اس کا آغاز کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، صحابہ کرام میں سے کوئی ہوتا، کوئی تابعی ہوتے، کوئی تبع تابعی ہوتے۔ تو یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے جو میں نے اس موقع پہ کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دوستوں نے گفتگو کا شروع والا حصہ لے لیا اور بعد والا حصہ الگ کر دیا، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام منانا درست ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر وہ پورا کلپ سن لیا جائے، اور وہ موجود ہے یوٹیوب پہ، اگر وہ پورے کا پورا سن لیا جائے تو اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے گا۔ شیخ صاحب، یہ تو پھر اخلاقی طور پر بھی کہ کسی کی بات کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کے اور سیاق سباق سے الگ کر کے اس طرح پیش کرنا کہ اس کا کوئی اور مفہوم نکلتا ہو، اخلاقی طور پر تو ہمیں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ملتی۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شیخ محترم، گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم اس حدیث کو خاص کر دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو دودھ بیچتے ہیں کہ یہ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، اور ان کے اوپر ہم یہ حدیث چسپاں کر دیتے ہیں کہ من غش فلیس منا، جو دو نمبری کرے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ہر ایک کے لیے ہے۔ دو نمبری دھوکہ آپ کسی بھی معاملے میں دیں، پٹرول بیچنے والا ایسی حرکت کرے تو اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے، دودھ بیچنے والا یہ کام کرے، ملاوٹ کرے تو اس کے لیے بھی یہی حدیث ہے، اور اگر کوئی عالم دین فتویٰ دیتے ہوئے دھوکہ دے، دو نمبری کرے تو اس کے لیے بھی یہی حدیث ہے، اور اگر کوئی کسی کا کلپ لے اور اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اس کا کوئی اور ہی یعنی کہ موضوع بنا دے، اس کا تقاضا کچھ اور ہی بنا دے، حقیقت حال سے اس کو مختلف بنا دے، تو یہ بھی من غش فلیس منا میں داخل ہے، یہ دھوکہ دینا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ کسی کے اوپر تہمت لگانا ہے، گویا کہ میرے اوپر تہمت لگائی گئی ہے کہ میں عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قائل ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو کسی کے اوپر تہمت لگانا یہ بھی ایک جرم ہے۔ تو کئی لحاظ سے، کئی اعتبار سے یہ کام غلط ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اس عہد کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ جھوٹ کہنا، دھوکہ دینا، دو نمبری کرنا، یہ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا جن کا دین سے تعلق اور واسطہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔